علامہ صاحب، علماء کا ایک روایتی انداز جو ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ مختلف علماء اپنی ذوق کے اعتبار سے دین کی خدمت کرتے ہیں۔ بعض علماء کا ذہن ہوتا ہے کہ کسی خاص گروپ، کسی خاص طبقہ، کسی خاص پرسنالٹی کے بارے میں رد کیا جائے، بولا جائے، لیکن میں نے آپ کے بیانات کو نوٹ کیا ہے اور آپ کے بیانات کو دیکھا ہے کہ آپ جو ہے ان موضوعات پر، ٹاپکس پر نہیں بولتے، بلکہ تقریباً آپ کے بیانات جو ہوتے ہیں وہ سوشل ایشوز پر ہوتے ہیں، اور اس میں فیملی میٹر پہ کبھی بات ہو رہی ہوتی ہے، کبھی اس طرح کے موضوعات پہ بات ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس طرف کیوں توجہ کی ہے اور اس کے کیا زیادہ فوائد ہیں؟ اس پر گفتگو، اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ کسی بات کو بیان نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ویسا نظریہ یا ویسا عقیدہ ہمارا نہیں ہے۔ عقیدے کے معاملے میں بندے کو تسلب ہونا چاہیے، اور جو ہمارے بزرگان دین کا نظریہ ہے، امام اہل سنت امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہی کی ہم پیروی کرتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں جب قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ہم ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں، میرے ساتھ ہمسائے کو میں اگر جا کے دیکھوں یا میرے ساتھ چلنے والے بندے کو میں دیکھوں تو اس کی زندگی میں بڑے مسائل ہیں، اس کی زندگی میں اس کے گھر کے مسئلے ہیں، اس کے گھر میں بے برکتی کا رونا ہے، اس کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، اس کو بڑی پریشانیاں ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ لوں کہ وہ اس کو بہت زیادہ بیماریاں لاحق ہیں، اور حکیم اور طبیب کی یہ ذمہ داری ہے کہ پہلے وہ مرض کی شناخت کرے، پھر اس کا علاج کرے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بہت سارے علماء اب اس طرف توجہ دیتے ہیں، پہلے بھی دیتے تھے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے۔ آپ فتاوی جات کو اٹھا کے دیکھیں، ایک موضوع پر فتاوی نہیں ہے، ہر موضوع پر فتوے موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ دیکھیں جو ہمارے ساتھ، ہمارے سامنے بیٹھنے والا مسلمان بھائی ہے، اس کو مسئلہ کیا ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور یقین جانے جب آپ اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں وہ پھر آپ کے پاس آتا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ آپ سے محبت کرے گا۔ وہ اس کو آپ کی گفتگو سے اگر اس کے گھر میں جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، آپ کی گفتگو سے اگر اس کے اندر صبر و تحمل آ جاتا ہے، آپ کی گفتگو سے اگر اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحیح راستے پر چل رہے ہیں۔ یہی راستہ ہے تبلیغ کا بھی، مطلب یہی ہوتا ہے، مبلغ بھی اسی کو کہتے ہیں، اور تاکہ مسلمان کی، اپنے مسلمان بھائی کی پریشانی دور کرنا۔ اور دوسرا اس کے ساتھ ایک وجہ یہ ہے، ہمارے استاد محترم مفتی نوازش اتاری صاحب، جب میں دورۃ الحدیث میں پڑھ رہا تھا، بلکہ اس سے پہلے، دورۃ الحدیث سے پہلے جب ہم ان کے پاس سبق پڑھتے تھے تو وہ ہمیں ایک چیز پر ابھارتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اپنے بیانات کو درس حدیث میں تبدیل کرو، درس حدیث میں۔ وہ خود اس وقت بخاری شریف سے جمعہ پڑھایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ذوق پہلے بھی تھا، لیکن ان کی موٹیویشن سے یہ ذوق اور بڑھ گیا۔ تو الحمدللہ اس وقت سے لے کے اب تک عرصہ 7-8 سال ہونے والے ہیں، جو میرے جمعے کے بیانات ہوتے ہیں وہ درس حدیث ہی ہوتا ہے۔ اور اس میں حدیث کی جب آپ کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کتاب العلم سے لے کے کتاب الفضائل تک ادب بھی آئیں گے، اخلاق بھی آئیں گے، طلاق بھی آئے گا، نکاح بھی آئے گا، زکوٰۃ بھی آئے گا، جہاد بھی آئے گا، سب کچھ آئے گا۔ جب سب کچھ ہے تو بھئی ہمیں سب کچھ بیان کرنا چاہیے نا۔ تو یہ کیوں حضور نے بیان کیا؟ امتیوں کے لیے کیا۔